الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے درس کا موضوع بلکہ کل بھی یہی موضوع ہوگا، زکوٰۃ کے فضائل، مسائل اور نہ دینے والوں کے لیے وعید۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے، ادا کرنے سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور نہ ادا کرنے کی وجہ سے ایک لقب ملتا ہے بخیل کا، اور یہ بہت برا لقب ہے۔ اللہ کے دربار میں ایسا انسان بخیل کہلاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا آفتوں سے محفوظ، کئی مصائب سے محفوظ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لقب سخی ہوتا ہے۔ سخاوت کرنے والا، اس نے ایک درخت کو پکڑ لیا جس کی ٹہنی جنت سے آ رہی ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بخیل اس شاخ کو پکڑ لیتا ہے جو درخت جہنم میں ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان اللہ کا دیا ہوا مال، اس سے زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقہ و خیرات ہو، صدقۃ الفطر ہو، کفارات ہو، اللہ کے راستے میں دے کے سرخ روح ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محنت کی، اور ان کے دلوں میں
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو بٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، سب کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، آخرت کی محبت تھی، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے آخرت کی فکر کرنے کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے پیغمبر مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ فرما پھر تیار ہو جائے فاقوں کے لیے، غربت کے لیے، مال و دولت آدمی زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کا حق دے، بندوں کا حق دے اور صحیح طریقے سے خرچ کرے تو یہ نعمت ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ذہن میں رکھے کہ یہ مال، یہ دولت جو زیادہ مل رہا ہے یہ فرعون اور قارون اور حامان کو بھی ملا تھا، نتیجہ برا نکلا تھا۔ اس لیے مال و دولت کے ذریعے بھی اللہ بعض اوقات امتحان لیتے ہیں۔ میرے آقا کے زمانہ مبارک جس کو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ کے زمانے کی قسم اٹھائی رب کائنات نے۔ ایک شخص آیا جس کا نام تھا ثعلبہ، اور اس نے آ کے دعا کی درخواست کی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے مال و دولت زیادہ دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے فرمایا، مال و دولت اچھی چیز نہیں ہے، گزارا کرو، دنیا نام ہی گزارے کا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں یوں وقت گزارو جیسے مسافر ہو، بلکہ راستے سے گزرنے والے ہو۔ اور میرے آقا نے یوں فرمایا، انا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکھا، میری مثال اس سوار کی طرح ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک لحظہ، ایک دقیقہ، ایک منٹ، ایک گھڑی ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو پھر آیا اللہ کے پیغمبر دعا کرو، فرمایا ثعلبہ مال و دولت اچھی چیز نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر آیا، اصرار کیا، میرے آقا نے فرمایا اب میں دعا کرتا ہوں۔ اصرار پہ آپ نے دعا فرمائی۔ اب جب آپ نے دعا فرمائی تو دینے والا اللہ ہے، دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، آپ نے فرمایا تھا جا اللہ تجھے اولاد زیادہ دے، وہ فرماتے تھے 103 بچے اللہ نے مجھے دیے، کچھ زندہ کچھ فوت ہو گئے، اولاد اور اولاد کی اولاد 103 تک پہنچی ہے، یہ دعا کا اثر تھا۔ جا انس تجھے اللہ مال و دولت کی فراوانی عطا کرے، تو فرماتے تھے کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ 2 دفعہ دیتا تھا۔ یہ اثرات تھے، یہ اثرات تھے دعا کے۔ اور تیسری دعا حضرت انس جو خادم تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں دعا دی تھی کہ جا اللہ تیری مغفرت کرے، تو فرما وہ بھی مجھے یقین ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، بلکہ ہو گئی ہوگی۔ لیکن ادھر ثعلبہ آیا اور آپ نے تیسری دفعہ اس کے لیے دعا کی۔ اب اللہ مدبر الامور ہے، کیسے دینا ہے، کس طرح دینا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ دینے پہ آئے، کمرے میں بند ہو، کاروبار چھوٹا سا کرو، اللہ پاک بہت کچھ عطا کر دے۔ نہ دینے پہ آئے، سارے ملکوں کی چھان بین کر لو، ہر کاروبار کو ہاتھ ڈال لو، کچھ نہیں ملے گا۔ رازق، مالک، خالق، موتی، مانے وہ اللہ ہے دینے والا۔ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت،
اللہ جو تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بکریاں لی تو بکریاں اس طرح بڑی جس طرح کیڑے بڑھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اتنی زیادہ ہو گئی۔ اور بکری فی نفس ہی ایک مبارک جانور ہے، اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کی تھوڑی یا زیادہ رکھے، سنت سمجھ کی، تو بڑی برکات ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، حتیٰ کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ آپ نے خود اقرار فرمایا۔ اس جہت سے اگر آدمی بکریاں رکھے، کاروبار کرے، بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح بکریاں بڑی جیسے کیڑے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا اثر ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ نماز پہ اس کا اثر پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جو مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ نصیب ہوتی تھی، وہ متاثر ہو گئی۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھے، اگر آدمی اللہ کی ناراضگی شروع ہوتی ہے نا، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض میں کمی شروع کر دیتا۔ خدا نخواستہ کسی کے اندر یا کسی کے دوست، اولاد اور ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ داروں میں یہ چیز آ جائے، پہلے ایک نیکی کرتا تھا اب نہیں کر رہا، تو ضرور اثر ہے۔ عذر ہے تو اپنی جگہ، ورنہ یہ ضرور اللہ کی ناراضگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے یہاں تک اثر ہو گیا کہ دور جانا پڑا مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے دور جانا پڑا۔ اور یہ بھی ایک یاد رکھیں ذہن میں بات، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من آذا اہل المدینہ، جو مدینہ منورہ والوں کے رہنے والوں کو تکلیف پہنچائے، یذوب کما یذوب الملح، ایسے پگھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ پہلے بھی گئے آپ حضرات، میں عاجز بھی گیا، پھر بھی جاتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں بار بار لے جائے، اور اللہ قادر ہے ہمیں جنت البقیع میں رکھ لے۔ اللہ سے اس کی ذات کی حیثیت کو دیکھ کے مانگنا چاہیے۔ اگر مدینہ منورہ میں کوئی تنگ بھی کرے بالفرض، آگے سے جھگڑا فساد اور اس سے تکلیف نہیں پہنچانی۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو مدینہ منورہ میں ہے اور پریشان ہوا کسی مصیبت میں، پھر صبر کیا، فرمایا یاد رکھنا میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں۔ ہمارے ایک بزرگ ایک دفعہ حج پہ گئے تو مدینہ منورہ میں انہیں بڑا صدمہ پہنچا کسی کی موت کی وجہ سے، تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آ گئی کہ مدینہ منورہ میں رہ کے کوئی پریشانی آئی، صبر کرو، قیامت کے دن فرما میں شفاعت کروں۔ من دفن فی المدینہ فہو من جواری، جو مدینہ منورہ میں دفن ہو گیا اس کے بارے میں کہا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے، کہو سبحان اللہ۔ تھوڑی بات ہے، اب مدینہ منورہ سے باہر جانا پڑا سالبہ کو، اور جمعے کو آتا، صرف جمعے، پھر جمعہ بھی رہ گیا، کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں پہنچ گئی کہ جمعہ بھی رہنے لگ گیا۔ اب زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے آقا علیہ السلام نے قاصد بھیج، جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ سالبہ سے بھی۔ اس نے آگے کہا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جزیہ اور ٹیکس ہے، میں نہیں دیتا۔ اب دیکھو ایک دور ہے نبی علیہ السلام سے دعائیں کرا رہا، اور ایک دور آیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور اسے ٹیکس کہہ رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے ترغیب دلانا کس کی؟ زکوٰۃ کی، اور ترغیب دلانا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ آج اگر ہم مدرسے والے اور لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ترغیب دلاتے ہیں، تو اس کو ان کی اولاد یا شاگرد یا رشتہ دار یا گھر والے عیب نہ سمجھو، یہ تو پیشہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، ترغیب دلانا، لوگوں کو وعید اور وعدے سنانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میرے آقا کی دعاؤں سے یہ نصیب ہوا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکس ہے، یہ جزیہ ہے۔ جب لوگوں نے ملامت کی
اب زکوٰۃ لے کے آیا میرے آقا کے سامنے، تو میرے آقا نے رد کر دی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی۔ اس کا وعدے کا پابند نہ ہونا، اس کے دل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے، اور یہ قیامت کے دن تک ایسے رہے تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے رد کر دیا کہ جاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بعض علماء کرام اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں جی ثعلبہ تو بدری صحابی تھا، ان کی تو بخشش ہو گئی، یہ مولویوں نے ویسے ثعلبہ کا نام لیا ہوا ہے۔ بھائی وہ ثعلبہ اور تھا جو بدری تھا، ہم مانتے یہ ثعلبہ اور ہے، اور یہ بات میں نے بڑے بڑے محققین سے بھی سنی ہے، خود بھی میرا کچھ مطالعہ ہے، اس لیے جو کہے تو کہو وہ ثعلبہ اور تھا، ہم مانتے ہیں۔ یہ جس ثعلبہ کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ بدری صحابی نہیں ہے، وہ اور تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ثعلبہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ثعلبہ کے بارے میں، اور ذہن میں رکھنا، میں اس سے ایک بہت ضروری جزئی بیان کروں گا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو، کہ جب اس نے ایسے کیا زکوٰۃ نہیں دی تو قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو معلوم ہوا اب بھی جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نہیں دے رہا، اور عشر کا حکم بھی زکوٰۃ والے ادا کرنے میں، سب پہ یہ فتویٰ لگے گا۔ یہ ہم نہیں لگا رہے، یہ فتویٰ کون لگا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ کل بھی انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ پہ بات ہوگی۔ زیور ہے اتنا، کل میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور عورت نہیں دے رہی، مال و دولت اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، یاد رکھنا سب پہ یہ فتویٰ لگے گا۔ جو قرآن مجید نے ثعلبہ پہ لگایا، وہ ایک ثعلبہ تھا، آج کئی ثعلبہ آپ کو دنیا میں اور معاشرے میں نظر آئیں گے۔ شادیوں کے موقع پہ فضول خرچی ہے، سالگرہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں، نری بدعت اور رواج ہے جی، ان پہ خرچ کیا جا رہا ہے، منگنی پہ، مہندی پہ جی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے راستے میں دینا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ سخت ناراضگی ہے اللہ کی کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نہیں دے رہا۔ اب توجہ کریں، قرآن نے کیا فتویٰ لگایا ثعلبہ اور قیامت تک آنے والے ثعلبہ کے لیے کیا لگایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، بعض ایسے بدبخت ہیں جو اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں جیسے ثعلبہ نے کیا تھا، قسم ہے اللہ نے اگر ہمیں اپنے فضل سے مال و دولت کی فراوانی عطا کر دی، لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور بالضرور ہم صدقہ و خیرات کریں گے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بالضرور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا، چاہے بکریوں کی صورت میں، چاہے اونٹوں کی صورت میں، چاہے گائیوں کی صورت میں، چاہے سونا چاندی کی صورت میں، چاہے اشرفیوں اور دراہم اور دینار کی صورت میں، بخلوا بھی، اب بخل کرنے لگ گئے۔ زکوٰۃ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو ترغیب دلاؤ تو پھر آگے سے بہانے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ثعلبہ کے گروپ میں نہیں جانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ میں جانا ہے۔ اور فرمایا لوٹے حالانکہ وہ منہ پھیرنے والے تھے، زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں دی، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے دل میں نفاق کو پیدا کر دیا۔ یہ قانون ہے ہمیشہ کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، صرف ثعلبہ نہیں، ثعلبہ اینڈ کمپنی، اللہ پاک دل میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے، منافق کی 3 نشانی ہے۔ اذا حدث، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔
فرمایا اس سالبہ نے نہیں دیا، منافق بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک اللہ نے اس کے دل میں نفاق کو پیدا کر دیا ہے۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی وہ مخالفت کرنے لگا۔ اللہ مجھے مال و دولت دے، میں اس کے راستے میں خرچ کروں گا، خرچ کرنے کے بجائے جزیت کہہ رہا ہے، ٹیکس کہہ رہا ہے، اور اس سے زکوٰۃ ہی نہیں مار رہا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کے آیا اور آ کے کہتا ہے وصول کر دو۔ فرمایا آقا نے رد کیا تھا، قرآن نے فتویٰ لگا، ہم کون ہوتے ہیں، جاؤ۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آیا تو ان کی تو تلوار ہر وقت تیار رہتی تھی منافقین کے لیے، انہوں نے بھی رد کر دیا کہ جلدی اٹھ جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا تھا، تو فاروق کون ہوتا ہے جو تجھ سے زکوٰۃ وصول کرے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، آ کے زکوٰۃ پیش کی، آپ نے بھی رد کر دی کہ قرآن نے تجھ پہ فتویٰ لگایا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ۔ پھر اس دور میں مردار ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا وعدہ خلافی کا۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ کل مسائل فضائل بیان کریں گے۔ اگر آدمی کسی سے وعدہ کرے نا اور وعدے میں ایفا نہ کرے، کوئی عذر ہے تو علیحدہ بات ہے، وعدے میں وفا نہ کرے تو یاد رکھنا یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس مقام پہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، علماء حق کیا فرماتے ہیں، علماء دیوبند، دیکھو جب پاکستان بنایا گیا تھا تو کیا کہا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، یہ کہا گیا تھا۔ آج سے چند سال پہلے پاکستان میں 35,000 وہ مزار تھے جنہیں باقاعدہ لائسنس دیا گیا تھا کہ تم مزار چلا سکتے ہو۔ اور مزاروں پہ کیا ہوتا ہے، نظر و نیاز، منت منوتی غیر اللہ کے نام کی، سجدے غیر اللہ کو کیے جاتے ہیں، پکاریں غیر اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ ذرا میری بات کو سمجھنا، اور جو یہ سمجھائے کہ اللہ ہی کی پکار ہے، منت منوتی اللہ کے نام کی ہے، عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہی ہے، سجدہ بھی اس کے لیے ہے، رکوع بھی اس کے لیے ہے، پکار بھی اس کے لیے ہے، اور مشکلات میں اور خوشیوں میں پکارنا بھی اسی کی ہے، اور سب کچھ کرنے والا وہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب کتنی بڑی غداری ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ کیا تھا جب ہندوستان اور پاکستان کو جدا کیا گیا، یہ وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے میں ایفا نہیں ہے تو آپ خود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنی منافقت ہے مسلمانوں کا ملک، یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما اگر ایک دھرتی پہ ایک اللہ کی حد جاری کی جائے، اللہ کی ایک حد، 40 راتیں بارش ہوتی رہے، وہ دھرتی اتنی پاک نہیں ہوتی جتنی ایک چور کے ہاتھ کاٹے گئے، ایک زانی کو سزا ملی، ایک شرابی کو ملی، ایک گنہگار کو ملی، اس سے زمین اتنی پاک ہوتی ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وعدہ کیا ہوا تھا، کاش کہ آج توحید بیان کرنے کو فتنہ نہ کہا جاتا، دہشت گردی نہ کہا جاتی، مدارس کو بند کرنے کے بارے میں نہ سوچا جاتا، علماء کو ذبح کرنے کے بارے میں نہ سوچا جاتا۔ اس وعدے کی مخالفت ہوئی تو کیسے منافقت چلی ہے اور کیسے فضا خراب ہوئی ہے۔ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ ایک علماء اور طلباء اور آپ جیسے پاکستان میں مخلص لوگ کیا کریں گے؟ بہت بڑی وعید آئی ہے
جو آدمی وعدہ کر کے اسے نہ نبھائے۔ خدا را وہ وعدہ رشتے کا ہو، وہ وعدہ ملازمت کا ہو، وہ وعدہ تنخواہ کا ہو، وہ وعدہ کسی معاملے میں ہو، یاد رکھنا لا ایمان لمن لا عہد لا، خدا نخواستہ وعدے کی پابندی نہیں ہوئی تو یہ ابتدا ہو جائے گی منافقت کی۔ اور منافقت اتنی بری چیز ہے جو ادارہ منافقین سے بچ جائے، جو کارخانہ اور فیکٹری بچ جائے، جو کاروبار بچ جائے، جو خاندان محفوظ ہو جائے منافق سے، وہاں سکون ہی سکون اور رحمت ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جہاں منافقین کسی معاملے میں داخل ہو جائیں وہاں بربادی ہی بربادی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سالبہ والا کردار اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد میں سے یا کوئی رشتہ دار اس کے جنازے پر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا فرض میں ادا کروں گا، کیا میت کی طرف سے قرض ساقط ہو جائے گا؟ بھائی اگر اس نے کہا ہے اور پھر وہ اس پہ پیرا بھی دے ادا کریں تو پھر ہوگا، اگر خدا نخواستہ نہیں کرے گا تو اس کے بھی ذمے رہے گا اور اس کی وعدہ خلافی بھی ہوگی۔ جو کہے پھر اس پہ پیرا بھی دے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھی دیتے ہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔